مجھے تو ہی بتا، تجھے راضی کروں مولا میں کس طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بچیوں، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ ساتھیوں کو مستقل کالز آ رہے ہیں اور بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ریکارڈنگز آ رہی ہے، فونز آ رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے۔ بڑی دقت ہو رہی ہے ان لوگوں کو، مصروفیت ان کی زیادہ ہے اس میں، یہ سب چیزیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد پھر جس کی وجہ سے گھر والے بھی بیچارے تھوڑے سے یہ ہو رہے ہیں کہ بھئی کیا اتنا وقت کیوں جا رہا ہے آپ لوگوں کا اس میں، گھر کے کام کاج پر بھی آپ لوگوں کے ہر جا رہا ہے، جو باہر سے فونز آ رہے ہیں ان کو آپ کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے یا ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے، یا ریکارڈنگز آ رہی ہیں، یا جو بھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں ہمارے مخالفت کے تعلق سے۔ تو یہ سب ہم نے سنا، ہمیں پتہ چلا کچھ چند ایک ساتھیوں سے۔ تو بچیاں دیکھو، بالکل مطمئن رہیے، ایک بات یاد رکھیے کہ پریشان ہوتا ہوا ہی ایمان والوں کو دیکھنا چاہتا ہے، پریشان ہوتا ہوا ہی دیکھنا چاہتا ہے ایمان والوں کو شیطان۔ جب مومنین پریشان ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اسے مزہ آتی ہے، اور مطمئن مومنین ہوتے ہیں۔ مومن ڈپریشن میں نہیں جاتا، مومن ٹینشن نہیں لیتا، مومن پریشان نہیں ہوتا ان حالات سے، پریشانیاں بھی اسے پریشان نہیں کرتی، وہ اندر سے بالکل مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اور ہر حال میں اپنے مولا سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ پر اس کا یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد کا اور اللہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ مومن ہوتا ہے، اور یہ چیز صرف ایمان والے کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ حقیقت میں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سبھی پر کچھ نہ کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن مومن اور غیر مومن میں یہی فرق ہے کہ غیر مومن پریشان ہوتے ہیں اور مومن مطمئن ہوتا ہے، اور وہ اطمینان ہی باطل کو پریشان کرتا ہے اور شیطان کو پریشان کرتا ہے، اور مومن کا پریشان ہونا شیطان کو خوش کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، پریشان مت ہو، مطمئن رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کو پکارو، توجہ انہی کی جانب رکھو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو دقت ہو رہی ہے گھر والوں کی طرف سے یا باہر کسی کی بھی طرف سے، جو بھی آپ کو کالز آ رہے ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کو میسیجز کیے جا رہے ہیں، اور آڈیو سینڈ کر کے، آپ آڈیوز بنا بنا کے آپ کو سینڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں ان لوگوں سے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بہت دقت ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے، تو یاد رکھو بچوں، میں نے کبھی بھی، میرا یہ مزاج نہیں رہا کہ میں لوگوں کو پکڑ کر رکھوں۔ جو میرے پاس آیا میں نے اسے خدا کی رحمت اور نعمت سمجھی اور اس پر محنت کی، جو نہیں آیا اس تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جانے لگا تو میں نے اسے کبھی روکا نہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دقت ہے، کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو بالکل اطمینان کے ساتھ آپ لوگ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، گروپ لیفٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں نہیں چاہوں گی کہ زبردستی کوئی مجھ سے جڑا رہے، یا زبردستی کوئی، یعنی میری محبت میں یا میری مروت میں کوئی بیچارہ تکلیف سہتا رہے۔ ہاں، اگر آپ خود سے مجھے حق پر سمجھتی ہیں اور میرا نہیں، حق کا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، میری محنت میں، میرے کام میں شریک رہنا چاہتی ہیں، حق سمجھ کر، حق کا ساتھ دینے، میرا ساتھ دینے نہیں، مجھے کسی کے بھی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ اسباب کے ساتھ
یا بلا اسباب، وہی ہے اور وہی ہے. تو بس ایک تنہا واحد اللہ کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ تنہا نہیں تھے، تنہا ہی تھے نا. اللہ کے نبی پر جو مخالفتیں اٹھی جب ہجرت سے پہلے، اللہ کے نبی تنہا نہیں تھے، سب مدینے جا چکے تھے، چند ایک کمزور صحابہ یہاں تھے. تو کیا اللہ کے نبی تنہا نہیں تھے؟ تو کیا اللہ نے چھوڑ دیا تھا؟ اللہ نہیں چھوڑتے ساتھیوں، بچیوں، اللہ نہیں چھوڑتے اگر ہم حق پر ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو حق کا ساتھ دینے کے لیے آپ بخوشی اپنی آخرت، اپنی قبر حشر، اپنی جنت کے واسطے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں پر بھی شک میں مبتلا ہو گئے ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت تکلیف آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے استاذتی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، تو بلا شبہ میں آپ لوگوں کو اطمینان کے دلاتے ہوئے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ گروپ لیفٹ کر سکتے ہیں، ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں آپ سے کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوگی. ہر ایک انسان کو اپنا پورا حق اور استحقاق حاصل ہے. وہ جو چاہے اپنے لیے فیصلہ لے سکتا ہے. 2 راہیں اس کو بتا دی گئی ہیں، چننا اسے ہوتا ہے. اسے اختیار دیا اللہ نے. اللہ نے بھی فورس نہیں کیا، سمجھایا ہے. اللہ کے نبی نے بھی سمجھایا ہے. تو ہم بھی آپ کو وہی بتاتے ہیں کہ سمجھاتے ہوئے کہ اگر آپ اطمینان کے ساتھ میں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر پریشان ہو رہے ہیں، ڈپریس ہو رہے ہیں، ٹینشن میں آ رہے ہیں، تو آپ اطمینان کے ساتھ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں. بالکل میری مروت کرتے ہوئے زبردستی سب جھیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بات مزید میں آپ لوگوں کو اطمینان کے لیے بتا دوں کہ دیکھو، اگر ساری دنیا مجھے کہے کہ میں گمراہ ہو گئی یا میں کافر ہوں، لیکن اگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کافر نہیں ہوں اور میں گمراہ نہیں ہوں، تو میرے لیے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو میرا رب کہتا ہے. جو دنیا کہتی ہے وہ میرے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، حشر میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. مجھے تنہا ہر چیز کو، آخرت کی منزلوں کو فیس کرنا ہوگا، تنہا. مگر رب وہاں ہوگا، وہاں رب ہوگا. انسان ایمان کس کے لیے لاتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ اسے مومن کہیں، یا اس لیے کہ وہ اللہ کے یہاں مسلمان ہو، مومن ہو؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے. اعمال کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. اچھے اخلاق کیوں بناتا ہے؟ تاکہ اللہ کے یہاں وہ اچھا ثابت ہو. نیک اعمال کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کے یہاں وہ محبوب بنے. اللہ کے یہاں اپنے دل کو اچھا کیوں بناتا ہے، سچا کیوں بناتا ہے؟ تاکہ اللہ کے یہاں اسے مقبولیت حاصل ہو، اللہ اسے پسند کرے، وہ اللہ کا بن سکے، اللہ کو خود کا بنا سکے. وہ سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارا ایمان اور ہماری گمراہی یہ سب اللہ کے یہاں ہے. تو اگر ہم جو کچھ بھی خیر والے اعمال کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے وہ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. تو میرا بھی ایمان، میرا بھی کلمہ، میرے بھی اعمال سب اللہ ہی کے واسطے ہیں. دنیا والے اگر کہیں تو بھی اور نہ کہیں تب بھی. ساری دنیا کہہ دے کہ میں گمراہ ہوں، اس سے میں گمراہ نہیں ہوتی. ساری دنیا کہہ دے کہ میں مومن ہوں، اس سے میں مومن نہیں ہوتی. جب تک خدا بندہ کے یہاں خود یہ چیز، اللہ رب العزت کے یہاں یہ چیز طے نہ ہو، رب کہہ دے کہ یہ مومن ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے کوئی کچھ سوال ہی نہیں رہتا اور کوئی کچھ جواب دینے کی گنجائش بھی نہیں رہتی.
اللہ سے زیادہ کوئی کسی کو نہیں جانتا. لوگ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سچ کو جھٹلا بھی سکتے ہیں، جھوٹ کو جھٹلا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اللہ تو سچ ہی کہیں گے. دنیا والوں سے باتیں چھپائی جا سکتی ہیں، لوگوں سے باتیں چھپائی جا سکتی ہیں، لیکن کیا اللہ سے باتیں چھپائی جا سکتی ہیں؟ نہیں چھپائی جا سکتی. اللہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے. ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. کون کہاں کیا کر رہا ہے، کس وقت میں کیا کر چکا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا نہیں کہا ہے، وہ سب مولا حقیقی جانتے ہیں. اور ان کے یہاں پر وہ درج ہو چکا ہے، وہ سب درج ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے. اور اگر نہیں بھی لکھا جاتا نا، تب بھی ہمارا رب اتنا زبردست باخبر ہے ہر چیزوں سے، اتنا زبردست علم والا ہے کہ اسے اگر نہ لکھا جاتا تب بھی اسے معلوم ہوتا، اسے یاد ہوتا، اور وہ بھلا نہیں سکتا. اس کو بھولنے کی عادت نہیں ہے. اللہ بھولتے نہیں ہیں. ہم آپ بھول سکتے ہیں، اللہ بھولتے نہیں ہیں. جو بات جیسی ہے اس کو کوئی اور کچھ سمجھ سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو بات جس طرح کہی گئی ہے اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں. اللہ کیونکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، کس کے دل میں، کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور کون کس بات کو کس لیے کہہ رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں. اسی لیے مومن مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہے. دنیا کے فیصلوں سے کیا گھبرائے گا؟ اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کے اعمال، اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے وہ اطمینان رکھتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ لے، میرے رب کو پتہ ہے حقیقت کا علم، حقیقت کیا ہے وہ جانتا ہے. اسی لیے وہ مطمئن ہوتا ہے. اور یہ اس کا اطمینان ہی باطل کو بہت کھلتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. کیونکہ مومن تکلیفوں میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کی پہچان ہے. اور غیر مومن لوگوں کو تنگ کر کے بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے لیکن خود پریشان ہوتا ہے. ان کی خود کی زندگیاں بے چین ہوتی ہیں، ان کے دل پریشان ہوتے ہیں. تو بچیوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جو بھی باتیں ہم پر بطور الزام لگائی گئی ہیں وہ ساری باتیں جھوٹ اور غلط ہیں. ہم نے کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کیا تھا اور کبھی بھی اقرار نہیں کریں گے. اور یہ باتیں جو ہم پر لادی گئی ہیں، ان باتوں کو کس نے کہا تھا؟ اگر ہم نے نہیں کہا تھا تو کسی نے تو کچھ کہا ہوگا نا. تو کس نے یہ باتیں کہی تھیں جو مجھ پر لادی گئیں؟ یہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور صرف وہی نہیں جانتے، اور بھی بہت ہیں جو سب جانتے ہیں، بس سنی نہیں گئی یا کہنے کا موقع نہیں دیا گیا. بات یہ ہے. تو میں ان تمام الزامات سے پہلے بھی مبرہ تھی، آج بھی مبرہ ہوں. بفضل اللہ تعالی میں اپنے ایمان کاملہ پر ہوں، اور اپنے یقین صادق پر ہوں، اور اپنے عقیدہ پاکیزہ پر، مقدس عقیدے کے ساتھ آج بھی میں قائم ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہوں گی، ہمیشہ قائم رہوں گی. اور میرا رب مجھے ہدایت کی راہ بتا چکا ہے، اس کے بعد اس نے گمراہ ہونے نہیں دیا. سو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آج بھی میرے مولا حقیقی نے مجھے اعمال صالحہ پر، فرائض پر، اپنے اوامر پر، نبی کے اسوے پر، جس قدر بھی میں اس پہ عمل کر پاتی ہوں یا کوشش ہوتی ہے میری، مجھے قائم رکھا ہے. اور دائمی آخری سانس تک میں اپنے رب سے اس چیز کو طلب کرتی ہوں کہ یہ نعمت عظمیٰ مجھے آخری سانس تک نصیب ہو.
مجھے یہ کہا گیا کہ توبہ کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. پہلے دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آ کر توبہ کر لو، اور میں مستقل یہی پوچھ رہی تھی کس بات پر توبہ کروں. تو کہا تم پر الزامات ہیں. میں نے پوچھا کیا الزامات ہیں؟ کہا نہیں بتایا جا سکتا، تم آ کے توبہ کرو. میں نے کہا کہ جب ایک چور کو بھی دنیا کی کچہری میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ چور ہے، تو مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں آ کے توبہ کر رہی ہوں تو الزامات کیا ہیں. اگر مجھے کچہری میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو مجھے پتہ تو ہونے چاہیے مجھ پر الزامات کیا ہیں، تب میں توبہ کروں گی نا. تو کہا نہیں، بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے، شر برپا ہو رہا ہے، فتوے نکل رہے ہیں، کفر کا فتویٰ آپ کے نام کا آ چکا ہے، ایسا ہو گیا ویسا. آپ اس فتنے کو جیسے ہر زمانے میں اسلاف نے کیا، آپ اس کو ختم کرنے کے لیے آ جائیے. مگر میں سمجھ رہی تھی اس سازش کو کہ اگر میں نے آ کر توبہ کر لی تو اقرار جرم مجھ پر ڈال دیا جائے گا. تو پہلے مجھے پتہ تو ہو میری غلطیاں کیا ہیں. اس پر خطوط، یہ صرف ایسے بات نہیں ہوئی ہے، خطوط کے ذریعے بات ہوئی ہے، اور وہ سارے خطوط آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں بطور ثبوت. اور ہر 2 گھنٹے بعد الزامات بڑھتے جا رہے تھے. لیکن جب دیکھا کہ مجھے اس طرح سے بلا کر نہیں مان رہی ہوں تو پھر والد صاحب جو میرے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ضعیف بوڑھے انسان ہیں، ان کو ڈرایا گیا، دھمکیاں دی گئیں. میرے والد صاحب میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور رو رہے تھے، بیٹے اپنی باپ کی خاطر چل کے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، فتنے کو ختم کر دے. بیٹا میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، مجھے کچھ ہو جائے گا. یہ لوگ بہت مجھے فون کر کے بہت دھمکیاں آ رہی ہیں، بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ دکان کو ختم کروا دیا جائے گا، میرے محارم جو آتے جاتے ہیں راستے میں کبھی بھی ان پہ حملہ کیا جائے گا، جو برقع عبایا پہننے والی خواتین ہیں ان کو کاٹ دیا جائے گا، راستوں میں قتل عام ہوگا. بلے بیٹا میرے والد بوڑھے ضعیف اور ہارٹ کے پیشنٹ انسان، وہ بیچارے گھبرا کے رونے لگے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے. میں صرف ان کی بات مان کر ان کی خاطر پھر میں گئی، اور میں نے ابتدائے زندگی سے جب سے ہوش سنبھالا تب سے اس وقت تک کے تمام گناہوں پہ، جملہ تمام گناہوں پر زندگی کے میں نے توبہ کی. مگر پھر مجھے الزامات سنائے جانے لگے. میں نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے پہلا سنا، دوسرا سنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا کہ دیکھو ایک ایک الزام مجھے سنا. مجھے لگا کہ شاید مجھے الزامات پوچھے جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے الزامات کیا ہیں. مجھے میرے والد صاحب نے یا گھر والوں نے کسی نے کوئی الزام بتایا ہی نہیں تھا، فتویٰ دیا ہی نہیں تھا پیپر ہاتھ میں میرے. مجھے اس سے لاش نہ رکھا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ شاید میں یہ صدمہ نہ جھیل سکوں. تو مگر میں نے جب جانے کے بعد وہاں الزامات سنے تو میں نے کہا کہ مجھے ایک ایک بات، صرف 2 یا 3 الزام گنائے گئے. میں نے فوراً کہا دیکھو ایک ایک کر کے مجھ سے پوچھو، میں اس کا جواب دوں گی آپ کو. تو مجھے کہا گیا آپ کو الزام یہاں پر رفع الزام کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، آپ کو یہاں پر توبہ کے لیے بلایا گیا. آپ ان الزامات کے آپ نے اقرار کر چکی ہیں اور آپ توبہ کرنے کے لیے آئی ہیں. میں خاموش ہو گئی اور رونے لگی. اور پھر جب وہ الزامات، کیونکہ وہ برداشت سے باہر تھے، جب میری چیخ نکلی، کیونکہ 10-12 مفتیان وہاں بیٹھے ہوئے تھے سفید لباس میں، میرا دل لرز اٹھا اور میں نے چیخ کر کہا کہ ایسے الزامات مت بولیے. تب مجھے ڈانٹ کے کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، چلانا تو ہمیں بھی آتا ہے. میری چیخ میرے سینے کے درد کی تھی، ایک عصمت کی چیخ تھی، ایک عزت کی چیخ تھی، جس پر مجھے کہا جا رہا ہے، مرد چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ چیخنا ہمیں بھی آتا ہے. اور یہی مفتی جنید تھے جنہوں نے چیخ کے مجھ سے کہا کہ چلانا ہمیں بھی آتا ہے. اس کی ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں.
پھر انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم نے تمہیں رفع الزام کے لیے یہاں نہیں بلایا ہے، اگر تمہاری سنیں گے تو 10 مجلسیں اور لگیں گی. تو یعنی میری سنی ہی نہیں گئی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد جب تمام خواتین کو تمام الزامات کے اوپر پھر میں بہت روئی، اور میں نے جب دیکھا کہ کوئی سنوائی نہیں ہے، میں نے پیچھے سے رو رہی تھی ہچکیاں لے کر، تو میرے والد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ الزام کا اقرار کر چکی ہے نا، توبہ کر چکی ہے نا، اب کیوں آپ لوگ اس کو سنا رہے ہیں، اب مت سنائیے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں 15 سال کی عمر سے میں نے کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے. تو وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو رہے تھے ان کے سامنے کہ بھئی معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو، مت سنائیے، وہ برداشت نہیں کر پائے گی. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ توبہ نامہ، اقرار نامہ سب تیار تھا، اس کے اوپر سائن کرنا پڑے گا. تو وہ سب سنانے لگے، جس کے اندر یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ریکارڈنگ میں سنا بھی ہوگا کہ یہ محنت نہیں کر سکتی، تجدید ایمان کرنا ہوگا، کلمہ پڑھنا ہوگا، بہت ساری باتیں تھیں. کتاب محنت نہیں کر سکتی ہیں، ان کی آڈیوز ختم کی جائیں گی، یہ ختم کیا جائے گا، وہ ختم کیا جائے گا، تجدید نکاح کرنا ہوگا. جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو انصاف پامال ہو رہا ہے، عدل و انصاف کے خلاف بات ہو رہی ہے، میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ اگر کہیں میری غلطی ہوگی تو بالکل میں اپنی اصلاح کروں گی. اگر کہیں میں نے کچھ غلط کیا ہوگا کسی کے ساتھ تو اس سے معافی بھی مانگوں گی. اور اگر کہیں کسی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی تو اس کی وضاحت بھی کر دوں گی، تاکہ دوسروں کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے. لیکن شریعت اور قرآن حدیث کی روشنی میں یا جو اصول فقہ ہے، میں بھی عالمہ ہوں، مجھے بھی پتہ ہے انصاف کے ترازو کو کس طرح تولا جاتا ہے. اگر وہ ساری چیزوں کو، قوانین کو، ضوابط کو سامنے رکھ کر کیا جاتا کوئی فیصلہ، اور اس کے ان ساری چیزوں کے درمیان میں مجھے رکھ کر کہا جاتا، وہ سب ہونے کے بعد کہ بھئی تم غلط ہو، تو میں بالکل اپنی اصلاح کرتی. کیونکہ یہ چیز میں اپنی اصلاح سے کبھی نہیں گھبرائی. جو انسان اپنے رب کی نظروں میں اچھا ثابت ہونا چاہتا ہے، نیک ثابت ہونا چاہتا ہے، اپنے رب کے نظروں میں ایک سچا اور اچھا بندہ ثابت ہونا چاہتا ہے، تو وہ تو اصلاح کا متلاشی ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے. اصلاح سے گھبرانے والے تو متکبر ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے سروکار اور واسطہ نہیں ہوتا. وہ اپنے اناد میں پلنے والے لوگ ہوتے ہیں. مگر میں نے تو علی الاعلان ہمیشہ کہا ہے، اور انفرادی اجتماعی بھی کہا ہے، کہ جس کسی کو اگر میری کمی نظر آئے کوئی، یا مجھے کوئی اسوہ نبی کے خلاف عمل کرتے دیکھو، تو میری اصلاح کر دیا کرو. کیونکہ ہر انسان اصلاح کا طالب ہے، اصلاح کی اسے ضرورت ہے، کمیاں سب میں ہوتی ہیں. تو یہ میرا سوچنا تھا. لیکن میں نے جب برعکس دیکھا کہ انصاف کی کچہری اس طرح قائم کی گئی ہے جس میں انصاف کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بلکہ انصاف کس طرح سے دلایا جاتا ہے وہ سارے اصول پامال کی جا رہے ہیں. تو پھر میں نے خود کو چھوڑ دیا اور میں نے والد صاحب سے کہا کچھ نہیں ہو پائے گا، اٹھیے اور چلیے یہاں سے. تو والد صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، بیٹے مفتیان ہیں، بیٹے علماء ہیں، یہ لوگ نہ جانے آگے اور کیا کیا کر لیں گے، جو کہتے ہیں بیٹے چپ چاپ سن لو، چپ چاپ سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، پتہ نہیں آگے اور کیا ہوگا. پھر اتنے میں ہی گھبرا گئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو جو سمجھ میں آئے، جیسا ٹھیک لگے ویسا کر لیجئے. میں نے اپنے رب کی جانب نظر کی اور سب کو چھوڑ دیا.
لیکن آنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں ابھی سائن نہیں، بعد میں سائن کرتے ہیں، بعد میں 2 دن بعد پیپر دیتے ہیں۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا تھا، مدرسے چھوڑ دیے تھے، ساتھیوں کو چھوڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور بمبئی چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت میں والد صاحب نے کہا میری بچی، فون کر کر کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ میری بچی جا رہی ہے 2 دن بعد، آپ لوگ پیپر دے دیجئے، سائن کر کے چلی جائے گی۔ تو کہا نہیں رکو، 2 دن 3 دن ٹال مٹول ہوتا رہا، اور اس کے بعد میں والد صاحب نے کہا کہ اچھا ابھی اس کے بعد یہ اکتفا اس پر ختم، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو محنت کر سکتی ہے۔ کہا نہیں، وہ محنت نہیں کر سکتی، کہیں پر بھی جائے دین کی محنت نہیں کر سکتی، ان کی آڈیوز توڑ دی جائیں گی، کتابیں بند کرا دی جائیں گی، یہ سب ختم۔ تو کہا پھر اس کے بعد، تو پھر کہا کہ اس کے بعد جو بڑی مجلس قائم کرنی ہوگی ساگر ٹاور میں، جس میں تمام عوام و خواص کو جوڑا جائے گا، سب کے سامنے ان کو اقرار جرم کرنا ہوگا، یہ توبہ نامہ پہ اسی وقت سائن ہوگا، اقرار نامہ ہوگا اس پر سائن ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ مجلس ختم ہوگی۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس پر ختم، اس کے بعد تو کچھ نہیں۔ تو پھر کہا نہیں، اس کے بعد پھر ایک اور مجلس ہوگی جس کے اندر عوام و خواص کو پھر جوڑا جائے گا، اور مزنہ کے ساتھ میں جتنے ساتھی ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو تجدید نکاح، تجدید کلمہ، تجدید ایمان کرنا ہوگا، اور ان سب کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ تب والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ ساری مکمل ایک سازش ہے جس کے تحت اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ تب میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹے معاف کرنا، یہ ساری یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھا یہ غلط اٹھا، اور میں نے اس چیز کو سمجھا کیا، میں نے ان پر بھروسہ کیا کہ شاید یہ کوئی صحیح راہ ڈھونڈیں گے اور صحیح راہ نکالیں گے، مگر اب سمجھ میں آ رہا ہے بیٹے کہ یہ مستقل ایک مکمل بہت بڑی سازش ہے۔ تب والد صاحب بمبئی کے چند مفتیان کے پاس میرے شوہر کے ساتھ گئے، ان سے بات کی، انہوں نے رہبری کی کہ آپ لوگ جو ہیں ادھر جائیں، دارالقضا جائیں، وہاں فریقین کی بات سنی جاتی ہے۔ تو ہم وہاں گئے، جتنے بھی الزامات تھے ان سارے الزامات کے میں جواب دے چکی ہوں دارالقضا میں، اور اس کی پوری رپورٹ دارالقضا میں موجود ہے میرے بیانات کی۔ جس کو چاہیے تفتیش کے لیے وہ وہاں جا کر تحقیقات کر سکتا ہے، مکمل تحقیقات وہاں موجود ہیں، دونوں طرفین کے بیانات موجود ہیں، دونوں فریقین کے بیانات موجود ہیں، جا کر ریڈ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ایک بار فیصلہ ہوا، دوسری بار دوبارہ اس کو ری اوپن کروایا گیا، پھر اس کا فیصلہ ہوا، مرافعہ کیا گیا، پھر فیصلہ وہی ہوا جو پہلے تھا، یعنی ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوا، یہی کہ ہم اس ایمان پر ہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، اور جو گواہ ہیں ان کے مقابل میں اتنے اور ان کے الزامات کی مخالفت میں اتنے گواہ ہماری جانب سے موجود ہیں، اتنے سارے گواہ موجود ہیں جو ان سے کئی زیادہ ہیں۔ اگر وہ لوگ، جیسے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے جنہوں نے الزامات مجھ پر عائد کیے ہیں کہ ہم 10-12 خواتین تھے جو خاص طور پر استاذ عتیق کے اطراف میں اور ساتھ رہا کرتے تھے، تو مزنہ کے ساتھ رہتے تھے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ 5 ہیں، بقیہ تو سب اس طرف ہیں، تو ان سے کیوں نہیں تحقیقات کی گئی؟ مفتیان نے جب ان 5 کی سنی اور انہی 5 نے کہا کہ اور بھی ہیں جو ہم سب ساتھ تھے، تو مفتیان کا کام تھا نا کہ وہ تحقیق الزام کے لیے ان کو بلاتے یا ان سے پوچھ تاچھ کرتے۔ کیوں مجھے تنہا بلایا جا رہا تھا کہ آپ اکیلی آئیں، توبہ کی مجلس کے لیے آپ اکیلی آئیں، کیوں بار بار یہ کہا جا رہا تھا؟ اور جو
یہ بے فضول کی باتیں میں تو نہیں سنتی ہوں، کیونکہ مجھے اس کی حاجت بھی نہیں ہے، مجھے اتنی فرصت بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہے، میں نے ہمیشہ اپنی بچیوں سے کہا ہے کہ ہم اللہ کے کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ان سب چیزوں میں لگنے کے لیے نہیں۔ ہم اللہ کا کام کریں گے، اور یہ جو کام کرے گا اس کے ساتھ ایسی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ ہر دور میں الگ انداز سے مخالفتیں ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو ملی ہے، اس میں ہم کو وقت برباد نہیں کرنا ہے ان چیزوں میں پڑھ کے۔ باطل تو چاہتا ہی ہے حق کی محنت کرنے والوں کو ان چیزوں میں الجھا دیں اور مقصد سے ہٹا دیں، ان کا تو مشن یہی ہے۔ لیکن ہم کیوں لقمہ بنے شیطان کا؟ ہم کیوں باطل کے دھوکے میں آئیں؟ ہم اپنا مقصد پہ چلتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمیں کسی کو ثابت کرنا نہیں ہے کہ ہم کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں، ہم صحیح ہیں یا ہم غلط ہیں۔ اللہ خود ثابت کر دیں گے، اللہ خود ثابت کر دیں گے۔ جس کے کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اس کے کام میں لگے رہیے، ہمیں بس وہی کرنا ہے۔ تو ہم اسی میں لگے رہے، اور آج بھی بفضل اللہ تعالی اسی میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بچیوں، میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے زندگی کے لمحوں کو ضائع اور برباد مت ہونے دو۔ یقین رکھو اللہ کی ذات پر، اور میرے ساتھ کام کرو نہ کرو، لیکن جو اللہ کا کام ہے جہاں رہو وہاں تو کرتی رہو۔ مجھ سے جڑے رہنے والے کو ہی جنت ملے گی ایسا نہیں ہے، اللہ کا کام جو کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ میں بھی اللہ ہی کا کام کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ڈھونڈ رہی ہوں اس میں۔ تو آپ بھی جہاں بھی جڑنا ہے جڑیں، اور اپنی راہ نجات کو اور امت کی راہ نجات کو تلاش کرتی رہیں۔ اور بے فضول کی جو اور بیکار بکواس باتیں ہیں، اس کا جواب تو مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خواتین جو الزام لگا رہی ہیں، ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ وہ اپنی باتوں میں جھوٹی ہیں، انہیں خود کو بھی معلوم ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، وہ خود بھی جانتی ہیں۔ تو جو ساتھ میں دوسری خواتین تھیں، انہی کا کہنا ہے، میں میری بات نہیں کہہ رہی ہوں، انہی کا کہنا ہے کہ آپا، اگر آپ کو تو سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں، اگر ہم ہی کو ان کے سامنے بٹھا دیا جائے تو ان کے ہر بات کا جواب ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم چشمدید گواہ ہیں، ہم بھی تو ساتھ میں تھے۔ ہر بات کا ان کے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو بچیوں، بس میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الزام 2 یا 4 نہیں ہے جس کی وضاحت کر دی جائے، الزامات کے بھنڈار ہیں جس کی وضاحت اگر ایک کی آپ لوگوں کو کی جائے تو تمہارا اور میرا کتنا وقت برباد ہو جائے گا اس میں۔ تو جس کو وضاحت چاہیے، میں ہر بات کی وضاحت دارالقضاء میں دے چکی ہوں۔ جو اپنے طور پہ وضاحت چاہتا ہے دارالقضاء میں جا کر وضاحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر مزید اطمینان، وہ میرے بیانات ہیں نا، اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان 5 خواتین کو سچا سمجھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں جو دوسری خواتین تھیں ان کو بھی پھر سچا سمجھنا ہوگا، پھر ان کی بھی بات سننی ہوگی، پھر ان کی سنیں، ان سے پوچھ لیں آ کر کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہی ہیں 5 خواتین، یہاں آپ لوگ بھی تو ساتھ میں تھے، تو آپ لوگ بتائیے حقیقت کیا ہے، آپ لوگ آئی وٹنس ہیں، آپ لوگ بتا دیجئے، وہ بھی بتا دیں گے۔ بس میں اتنا کہوں گی کہ اللہ رب العزت شر اور فتنے سے ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو بچیوں، کام میں لگو۔ یہ دنیا ہے، دنیا دھوکا اور دھوکے کا گھر، جو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جو نہیں نظر آتا نا وہی حقیقت ہے۔ تو بس اپنے دل سے پوچھو، دل سے سوال کرو، دل تمہیں
خود جواب دے گا. جب دل کو رجوع اللہ کرو گے, اللہ کی طرف توجہ کر کے, اللہ سے طلب کر کے سوال کرو گے, تو اطمینان بخش جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دل مانتا ہے تو کوئی بات نہیں بچوں, آپ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں, لیکن میں اتنا, مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک آخری میری نصیحت آپ لوگوں سے یہ ہوگی کہ مجھے چھوڑنا ہے چھوڑ دو, جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دو, لیکن اللہ, اس کے رسول کو اور ان کے دین کو ہرگز مت چھوڑنا. جہاں رہو, جس حال میں رہو, دین کو زندہ کرنے کی محنت کرتے رہنا, امت کو سمیٹے رکھنا, امت کو تنہا مت کرنا, امت کو تنہا مت کر دینا. یہ ہر دور میں یتیم اور آج زیادہ یتیم ہے. اگر اسی طرح ہر کوئی کسی کی کوئی بھی بات سن کر, چاہے وہ بڑا عالم ہو, بڑا مفتی ہو, بنا تحقیق اگر کہتا پھرے, تو وہ سچوں کی فہرست میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیق ضروری ہے. علم کا مقصد بھی تحقیق ہی ہے. تو اگر کوئی اس حدیث پر عمل نہ کرے, اللہ کے امر پر, اس نبی کے اسوے پر عمل نہ کرے, تو وہ اس کی غلطی ہے, یا اس کا عمل ہے, ذاتی عمل ہے. ان کو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا, اور ہم سے ہمارے بارے میں پوچھو گی, ہم سے ہمارے بارے میں پوچھو گی. تو میرا معاملہ ہو, کسی کا بھی معاملہ ہو, سن کر فیصلہ مت کیا کرو. فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے, دل میں بھی کسی کے لیے کچھ مت لایا کرو. دل میں بھی کسی کے لیے کچھ مت لایا کرو. بچیوں, نہیں پتا حقیقت کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو لینا دینا کچھ نہ ہو, اور بلا وجہ کی پکڑ ہو جائے. لینا دینا کچھ نہ ہو, اور بلا وجہ کے گناہ میں آ جائیں, اور اللہ کے یہاں پر ذلیل و خوار ہو جائیں. تو اس لیے احتیاط کے ساتھ چلو. یہ دنیا ہے, یہاں یہ سب چلتا ہے بچوں. بس زندگی ہے نا تب تک, بس. اس کے بعد تو چین سکون کی نیند سو جاؤ گے, تم بھی اور میں بھی. اگر دنیا میں خود کو تھکاتے رہے اللہ کے واسطے, نبی کے مقصد پر, احیاء دین کے لیے خود کو تھکاتے رہے, یہ سہنا ضائع نہیں ہوگا. یہی جھیلنا قبر میں چین کی نیند سلائے گا بچوں. یہی سہنا اللہ کے یہاں قرب میں ایک مقام دلائے گا بچوں. تو پریشان مت ہو, مطمئن رہو. ہم صرف اپنے رب کے لیے ایمان لاتے ہیں, اور اسے علم ہے تو کافی ہے. وہ جانتا ہے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اس کا جاننا ہمارے لیے کافی ہے بچوں. بس یہی کہنا تھا, اسی لیے آج آپ لوگوں کو جوڑا تھا. اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنا لے مجھ کو تو اب اپنی چاہت, ہو پوری مجھ سے